السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یہاں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا اور پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ یہاں خالقہ کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا خاکہ بنانا جس کا پہلے سے وجود نہ ہو، اور اس معنی میں خالق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ ہاں، کسی چیز سے کوئی خاکہ تیار کر لینا، یہ اس کو بھی خالق کہہ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بعض اوقات اللہ کے علاوہ بھی کسی کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، کہ مٹی سے وہ خاکہ بنا لیا کرتے تھے۔ تو جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ لفظ بولتے ہیں خالقہ بھی ہے، بارہ بھی ہے، اور اسی طرح تصویر، ان تینوں کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر اس کے معنی میں کچھ فرق ہو جاتا ہے اگر تینوں اکٹھے ہیں تو۔ اگر علیحدہ خالقہ آئے گا تو ایک ہی معنی ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ الخالق البارئ المصور، تو یہاں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا اس کے معنی میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، پھر ہم نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ملائکہ کو یہ حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس نے انکار کر دیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، جو کہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں حرام ہے۔ پچھلی امتوں میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو جائز تھیں، جس طرح آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح ہو جاتا تھا، تو اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، تو وہ چیزیں جائز تھیں، اب حرام ہیں۔ اسی طرح تعظیمی سجدہ اس وقت جائز تھا، اب حرام ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا کہ کس چیز نے منع کیا ہے تجھے کہ تو سجدہ نہ کرے اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ اب پچھلی آیات میں یہ جو ایک بڑا ابہام پیدا ہوتا تھا وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ملائکہ کو حکم دیا سجدے کا، ابلیس کو تو دیا نہیں، تو ابلیس کیسے نافرمان ہو گیا جبکہ حکم ہی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو دیا ہے؟ تو قرآن پاک کی اس آیت نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا، کیونکہ واضح طور پر یہاں حکم موجود ہے اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی علیحدہ حکم دیا گیا تھا کہ تو نے بھی سجدہ کرنا ہے، جبکہ ابلیس جو ہے یاد رکھیں کہ یہ ملائکہ میں سے نہیں ہے، یہ تو جنوں میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب اس نے قیاس کیا
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا؟ سجدہ کر. اس کو چاہیے تھا کہ سجدہ کر دیتا، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کا جواز کیا تلاش کیا؟ قیاس کیا اس نے کہ میں سجدہ کیسے کروں، میں سے بہتر ہوں. تو میرے بھائیوں، آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن و سنت کے واضح احکامات ہونے کے باوجود قیاس کے اوپر چل رہے ہیں. اور پھر اس کا یہ قیاس باطل تھا. کیسے؟ ایک تو یہ بہتر ہو نہیں سکتا آدم علیہ السلام سے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا وہ بہتر ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم کے ساتھ پیدا کیا وہ بہتر ہے؟ اور دوسری بات یہ کہتا تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. اب آگ اور مٹی، اس میں سے بہتر کون سی چیز ہے؟ آگ جلاتی ہے، آگ شعلہ دیتی ہے، آگ تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن مٹی میں استقامت ہوتی ہے. اور مٹی جو ہوتی ہے اس میں توازن اور ٹھکانہ بننا اور جگہ اور ساری چیزیں اس میں، پھر اس میں پھلنے پھولنے کے لیے ایسی طاقت موجود ہے کہ بڑھاتی ہے، پھیلاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. تو پتہ چلا کہ مٹی سے بنا ہوا انسان ہی بہتر ہے. اس کا یہ قیاس بالکل باطل تھا. تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. فرمایا اس طرح کا اتر جا. کہاں سے؟ جنت سے. جنت سے کیوں نکالا؟ جنت سے اس وجہ سے نکالا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس نے تکبر کیا تھا. اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر میری چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر، تکبر اور عزت میری چادر ہے. ان دونوں میں سے جس نے بھی کسی چیز کو لے لیا، تکبر کو لے لیا اور یہ سمجھا کہ میں بڑا معزز ہوں، میں بڑا عزت والا ہوں، تو گویا کہ اس نے بغاوت کا اعلان کیا اور پھر ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ لائق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا. اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ میں نہیں مانتا. میرے پیارے بھائیوں، آج کتنے مسلمان ایسے موجود ہیں کہ جو اللہ کا حکم آ گیا ہے، شریعت کا حکم آ گیا ہے، اس کو مانتے نہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ جی اس کی یہ وجہ ہے قیاس کرتے ہوئے، اور بعض اپنی انا کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں مانتے. کہتے ہیں جی ہم مان جائیں، اتنی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم کیسے اس کو بدل دیں؟ اور خاندانی اور ہمارے خاندان سے یہ چلا، باپ دادا یہی کرتے رہے، اب کیسے ہم تبدیل کر دیں؟ کس کے کہنے پر؟ کس کے کہنے پر؟ کسی عالم دین کے کہنے پر کہ اس نے آج یہ مسئلہ بیان کر دیا، کسی قرآن پاک کی آیت کے آ جانے پر، حدیث پاک کے آ جانے پر. تو میرے بھائیوں، یہ چیز تکبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمایا فخرج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا، انک من الصاغرین. اب تو رسوا کیا گیا اور ذلیل کیا گیا ہے. اب یہ کیا کہنے لگا؟ قال انظرنی، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. مہلت کتنی؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اب اس نے مہلت مانگی، کاش کہ اس وقت اللہ سے معافی مانگ لیتا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. اس نے کہا نہیں، مجھے مہلت دے دیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی. اور مہلت کتنی دی؟ اب کسی جگہ پر قرآن پاک میں یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی تھی. مہلت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز، جو وقت مقرر موجود ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی. قیامت تک کی صراحت کسی حدیث میں نہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو یہ کہنے لگا قال فبما اغویتنی. اب دیکھیے ایک اور ظلم، کہنے لگا فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب نافرمانی کس نے کی تھی؟ ابلیس نے. اور انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے. گناہ کس نے کیا؟ ابلیس نے. اب کیا کہتا ہے؟ تو نے مجھے گمراہ کیا.
اور میرے بھائیوں آج بھی کتنے ایسے لوگ موجود ہیں، کتنے ایسے لوگ موجود ہیں کہ سارے کا سارا الزام دوسرے کے اوپر دھر دیتے ہیں۔ جب مباحثہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے کہتے ہیں تو نے یہ کام کیا تھا اور تو نے، میرے بھائیوں یہ اس نے بھی کیا کیا تھا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي کہا تھا تو نے مجھے گمراہ کیا، اب کیا کروں گا میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں بیٹھوں گا ان کے لیے سیدھے راستے کے اوپر اور سیدھے راستے سے میں گمراہ کروں گا۔ اب یہاں سے ایک اور جو نقطہ نظر ہے اس کی نفی ہو رہی ہے۔ جبریہ کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جبرن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو گناہ ہے، جو غلطی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہم سے کروایا جاتا ہے۔ تو اب یہ جبریہ بن گیا تھا، اس نے کہا کہ میرے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو نے گناہ کیا۔ اب تھوڑی دیر گزری تو کیا کہنے لگا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اب قدریہ بن گیا۔ قدریہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اب یہ کہنے لگا کہ اب میں بیٹھوں گا، میں کرواؤں گا، میں ایسا کام کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا نکل جا، تو مذمت کیا گیا ہے، دھتکارا ہوا ہے، لمن تبعک، مجھے کیا پرواہ ہے، جو بھی تیری پیروی کرے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو اللہ کو کیا پرواہ ہے، کس کا نقصان کرنا ہے، دین سے دور ہو جائیں گے، کس کا نقصان کرنا ہے، اللہ کا کسی نے نقصان نہیں کرنا۔ فرمایا لمن تبعک منہم، جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان تمام کو اٹھاؤں گا اور جہنم میں پھینک دوں گا۔ میں نے تو حکم ہی دے دیں جس نے بھی اس کی پیروی کی۔ اب اس بدبخت نے، اس کو غیب کا علم تو نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اپنے گمان کے مطابق اس نے یہ اعلان کیا تھا، اور ظالم ایسا رہا کہ یہ اپنے مشن میں کامیاب رہا، اور اکثر لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔